حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ جو ہے وہ ٹیڑھا نہ کر، بات کرتے ہوئے تیرا رخسار جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، اور زمین پر اترا کر نہ چل، تکبرانہ انداز میں، تکبر کی صورت میں زمین پر جو ہے وہ چلنا نہیں چاہیے۔ بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اترانے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ جو تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، اترانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور میانہ چال چل، درمیانی چال جو ہے وہ چلنا چاہیے، نہ زیادہ بھاگنا چاہیے نہ زیادہ سلو چلنا چاہیے، بلکہ درمیانی چال جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اور اپنی آواز جو ہے وہ پست کر، دھیمے انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، چلا کر نہیں۔ بے شک سب آوازوں میں بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ جتنی بھی آوازیں ہیں ان میں سے سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔ مسجد میں اکثر آپ تشریف لاتے ہیں تو کوئی بندہ اپنی جگہ متعین نہ کرے کہ یہاں پر تو میں بیٹھتا ہوں، اور کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اسے اٹھا دے، یا کسی مجلس میں آپ جائیں تو کوئی آدمی بیٹھا ہو اسے آپ اٹھا دیں اور خود وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اکثر شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، کرسیاں ایک دوسرے سے لوگ چھین لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلقاً حکم ہے، ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر آپ جائیں تو ان کو کہہ دیں کہ جگہ کشادہ کر دو۔ کافی سارے دوست اگر اجتماعی صورت میں بیٹھے ہیں تو ان کو اتنا کہہ دیا جائے کہ جگہ کو کشادہ کر دو، تو اس سے وہ لوگ جو ہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے اور ایک اور آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اس کے لیے جگہ بن جائے گی۔ یا کسی کو اٹھایا نہ جائے بلکہ ان سے کہے کہ سرک جاؤ، مجھے بھی جگہ دے دو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وہ آنے والا جو بندہ ہے کسی کو اٹھائے نہیں بلکہ ان کو کہے کہ تم سرک جاؤ تاکہ میری جگہ بھی بن جائے، اور ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے۔ نہیں، تھوڑے منٹ کے لیے اگر کوئی بندہ دائیں بائیں ہوا تو اسی جگہ پہ وہ بیٹھ جائے، یعنی جلد آ جائے تو وہ جگہ اسی کی ہے، وہی بندہ حقدار ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں سے احتبا کرتے۔ احتبا کی صورت یہ ہے کہ آدمی سرین کو زمین پر رکھ دے، جیسے بھائی حجاز بیٹھے ہوئے تھے ابھی، آدمی سرین کو زمین پر رکھ دے اور گھٹنے کھڑے کر دے، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کے گرد جو ہے وہ ہلکا بنا لے۔ اس طرح بیٹھنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکثر اس انداز سے بیٹھا کرتے تھے، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو گھیر لے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے۔ اس قسم کا بیٹھنا جو ہے یہ تواضع اور انکساری میں شمار ہوتا ہے، عاجزی میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو حضور 4 زانوں کر بیٹھے تھے۔ جب بھی حضور نماز فجر ادا فرما لیتے تو حضور 4 زانوں بیٹھے رہتے تھے۔ کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے تک۔ یہ جیسے میں اب بیٹھا ہوں، یہ حضور کی سنت ہے، اس انداز سے، یعنی 4 زانوں کر بیٹھنا جو ہے نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، ایسے ہی حضور مصلی پہ جلوہ افروز رہتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی شخص سائے میں ہو اور سایہ سمٹ جائے، یعنی سایہ ختم ہو جائے، تو کچھ سایہ باقی رہ گیا ہو اور کچھ دھوپ ہو تو وہاں سے اٹھ جائے۔ یعنی جو سونے والے ہوتے ہیں اکثر
وہ کہتے ہیں کہ جی آدھی دھوپ ہوتی ہے اور آدھی جو ہے چھاؤں ہوتی ہے، تو اس میں وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ انسان کے جسم پر آدھی دھوپ پڑ رہی ہو اور آدھا سایہ ہو تو اس سے بیمار ہونے کا خدشہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جگہ پر سونے سے منع فرمایا اور ایسی جگہ پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کہ آدھی دھوپ ہو اور آدھی چھاؤں ہو تو ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اکثر لوگ جن کو دھوپ بھی لگتی ہے اور چھاؤں پہ جاتے ہیں تو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، اگر دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے، تو وہ پھر کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آدھے دھوپ میں ہو جاتے ہیں، آدھے چھاؤں میں ہو جاتے ہیں۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اگر کوئی اس انداز سے بیٹھتا ہے یا سوتا ہے وہ بیمار ہو جائے گا، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر بن شریعہ کے والد کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے کر لیا، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے بائیں ہاتھ کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے کر لیا، اور دانے ہاتھ کی ہتھیلی، یہ جو ہے دانے ہاتھ کی ہتھیلی، اس کی گدی پر ٹیک لگا کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ یعنی انداز کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں نے اپنی پشت پہ رکھا ہوا تھا اور یہ جو ہاتھ ہے دانا، اس پر میں ٹیک لگائے جو ہے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر خدا کا غضب ہے۔ یعنی یہ جو بیٹھنا ہے نا، ایسے ہاتھ کے اوپر ٹیک لگا کے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک طرف سارا اپنا جسم ڈھلکا کے، اس طرح بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ چند کلمات ہیں کہ جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ جو شخص مجلس خیر اور مجلس ذکر میں ان کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس خیر پر مہر کر دے گا، جس طرح کوئی شخص جو ہے انگوٹھی سے مہر کرتا ہے، یعنی اس کے لیے بھلائی لکھ دی جائے گی۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سنن نبی داؤد شریف کے اندر ان کلمات کا ذکر کیا گیا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کلمات جو ہیں حدیث میں مروی ہیں، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے خیر لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے، یعنی ایک جگہ لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں کسی نے اللہ کا ذکر نہ کیا، اپنے دنیاوی باتیں کرتے رہے، اللہ کا ذکر نہ کیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام نہ پڑھا، اور وہاں سے وہ سارے لوگ جدا ہو گئے، چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، تو انہوں نے نقصان کیا۔ کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ چاہے تو عذاب دے، اگر اللہ چاہے تو بخش دے۔ یعنی جہاں پہ بھی آپ کا بیٹھنا ہو، کسی مجلس میں آپ بیٹھیں یا کسی جگہ پر 2-4 دوست اکٹھے ہو جائیں تو سلام لینے کے بعد حضور کی ذات پہ درود پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور جتنی بھی دیر لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے گا، ان کے بیٹھنے کو مبارک بنا دیا جائے گا، ان کے بیٹھنے کو خیر کا سبب قرار دیا جائے گا۔ تو اگر لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کریں، حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھیں، تو پھر ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا وہ نقصان میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔